إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مقدس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث نمبر 33 پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کے اس جمعہ خطبہ کا عنوان ہوگا نفاق سے بچو. مطلب منافق سے بچو، منافق مت بنو. نفاق ایک بہت بڑی بیماری ہے اور اس بیماری سے بچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نفاق ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچانے والی ہے. لہذا ہم اور آپ دیکھیں گے آج کی خطبہ جمعہ میں کہ وہ کون سے راستے ہیں نفاق کے، یا اس کے چنگل میں یا اس جال میں پھنسنے کے کون سے راستے ہیں ہمیں جاننا ہے، اور پھر اس سے بچنے کی جو تدبیریں ہیں وہ بھی ہمیں جاننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نفاق جیسے عظیم بیماری سے محفوظ رکھے اور پکا سچا مومن بنائے. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے ہم اور آپ اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ نفاق کس کو کہا جاتا ہے. یہ جو نفاق لفظ ہے دراصل عربی زبان کا لفظ ہے. نافقہ ینافق منافقتاً، اور اسی سے النافقہ جس کا لغوی معنی، لغت کے اندر جو معنی لکھا گیا ہے لفظی معنی خفیہ راستہ ہے. خفیہ راستہ جو جنگلی چوہا ہوتا ہے وہ دو راستہ بناتا ہے.
ایک راستہ جو دوسرے جانوروں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ چوہا کا یہ راستہ ہے، اور ایک راستہ جو چوہا بناتا ہے صرف اسی کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اس خفیہ جو راستہ ہوتا ہے، پوشیدہ راستہ ہوتا ہے، اس راستہ کے لیے لفظ نفاق استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظی معنی گویا کہ جس کے اندر یہ بیماری ہوگی، جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا، اس کا ایک راستہ نہیں ہوگا، دو راستے ہوں گے۔ ایک راستہ ظاہری اور دوسرا راستہ باطنی۔ ایک راستہ جو انسان کو معلوم ہوگا، دوسرا راستہ صرف اسی کو معلوم ہوگا۔ دوسری بات جو سلف صالحین نے اس کا اصطلاحی معنی بیان کیا ہے، خاص طور سے امام جرجانی رحمہ اللہ نے، انہوں نے نفاق کا معنی کیا لکھا ہے اپنی تعریفات کے اندر کہ نفاق کیا ہے؟ اظہار الایمان باللسان و کتمان الکفر بالقلب۔ مطلب ہے کہ زبان سے ایمان کا اظہار کرنا اور دل میں کفر کو چھپائے رکھنا، اس کا نام ہے نفاق۔ یعنی دل میں کیا کرنا؟ کفر کو چھپائے رکھنا، جبکہ زبان میں کیا کہنا کہ میں مسلمان ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ ہی کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، جب کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ یعنی دو چہرہ ان کا ہوتا ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے نفاق۔ اب نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفاق اعتقادی اور دوسری قسم ہے نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ میں نفاق، یعنی جس طریقے سے ایمان کے جو 6 بنیادی ارکان ہیں، اللہ کی کتابیں، ان کے رسول، فرشتے، قیامت، تقدیر، تو ان تمام چیزوں کو جو مانتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل سے بھی مانتا ہے، وہ انسان مومن ہے۔ لیکن ان چیزوں کا جو زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل میں جگہ نہیں دیتا، اس کا نام ہے منافق، اور یہ عقیدہ میں منافق ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ جو میں نے خطبہ مسنونہ کی بات آیت پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں لیکن دل میں جگہ نہیں دیتے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منافق قرار دیا ہے۔ اب منافق کی جو پہچان ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بہت زیادہ بتلائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی بتلائی ہے۔ مومن کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف چند آیتوں کا بلکہ 4 سے 5 آیتوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر تمہیں مومن کو پہچاننا ہو، الف لام سے لے کر اولئک هم المفلحون تک پڑھ لو تو مومن کسے کہا جاتا ہے تم پہچان لو گے، اور کافر کسے کہا جاتا ہے؟ ان الذین کفروا سے لے کر آیت نمبر 6 اور 7، یہ دونوں پڑھ لو، صرف 2 آیت سے مومنوں کی پہچان، کافروں کی پہچان ہو جائے گی۔ 5 آیتوں میں مومنوں کی پہچان، 2 آیتوں سے کافروں کی پہچان، لیکن جب باری آتی ہے منافق کی پہچان کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیتیں نازل کی ہیں۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کو پہچاننا آسان ہے، کافر کو پہچاننا آسان ہے، لیکن منافق کو پہچاننا مشکل ہے۔
اور کتنا مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر 114 سورتوں کو نازل کیا، ان میں سے 28ویں پارے میں جو 63 نمبر سورت ہے اس سورہ کا نام ہے سورۃ المنافقون، یعنی منافقوں کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت کو نازل کر دی۔ تو یہ سب کے سب ہیں اعتقادی منافق، عقیدہ میں منافق۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کی آیتوں کو نازل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو نشاندہی کر دی جاتی تھی کہ کون منافق ہے، جیسا کہ منافقوں کا سرگنا یا منافقوں کا سردار رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے نشاندہی کر دی۔ ان کے جو متبعین تھے ان کو بھی منافق کہا جاتا تھا۔ مسجد زرار کی جو بات آتی ہے، منافقوں نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو منہدم کرنے کا حکم دیا، توڑنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ عقیدے میں منافق تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون منافق ہے؟ کون منافق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی چند نشانیاں اور علامتیں بتلا دی ہیں، چند علامتیں بتلائی ہیں جس بنیاد پر ہم کسی انسان کو پرکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر نفاق ہے، لیکن اس نفاق کا نام نفاق اعتقادی نہیں بلکہ نفاق عملی، یعنی عملی منافق، عقیدے کا منافق نہیں۔ عقیدے کے منافق کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 میں فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ بتا دیا۔ آج ہم کیسے پہچانیں گے؟ لیکن یاد رہے کہ جو پہچان ہوگی آج جو منافق کی علامت ہوگی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے، اس کا تعلق منافق اعتقادی سے نہیں بلکہ منافق نفاق عملی سے ہوگا، یعنی ہم اس کو عملی منافق کہہ سکتے ہیں۔ اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی منافق کی کون کون سی نشانی بتائی ہے۔ میں آئینہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے اور اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے میں دیکھوں گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو منافق کی علامتیں بتلائی ہے، منافق کی نشانیاں بتلائی ہیں، کیا وہ نشانی آج ہمارے اندر ہے؟ اگر ہے تو ہم توبہ کریں، بلکہ یہ بیماری آج مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری حدیث نمبر 33 جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ مسلمانوں غور سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات بولے تو جھوٹ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ 3 علامتیں آئینہ میں نے دکھا دیا۔ اب آپ اور ہم خود دیکھیں، کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ کیا ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ اگر یہ علامتیں ہمارے پاس ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو منافق ہو۔ بلکہ 34 نمبر حدیث میں، بخاری ہی کی 34 نمبر حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ 4 نشانیاں جن میں پائی جائیں گی وہ انسان پکا منافق ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ 3 نشانیاں۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ بکے گا۔ آج مسلمان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے، مسلمان امانت میں خیانت کرتا ہے، مسلمانوں کی زبانیں برائی کی طرف خوب چلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پکا منافق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 59 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے،
وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اور اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں، منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں مومن کے صف میں، کیونکہ مومن کی ایک الگ صف ہے، کافروں کی الگ صف ہے، منافق کی الگ صف ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں کہ مومن کے صف میں ہے، کافر کے صف میں ہے یا منافق کے صف میں ہے۔ کافر اور منافق دونوں کی انتہا، دونوں کا نتیجہ جہنم ہے، جبکہ مومن کا نتیجہ جنت ہے۔ اب ہم اور آپ دیکھ لیں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور بتلائی، دو چہرے والے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری 7178، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ان شر الناس ذو الوجہین یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے، لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان شر الناس، لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے ذو الوجہین، دو چہرے والے ہیں، دو چہرے والے۔ کس طریقے سے؟ یاتی ہؤلاء بوجہ، ایک آدمی کے پاس ایک چہرہ لے کر آتا ہے، وہؤلاء بوجہ، دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے 7178 میں نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے آپ، ہم جب بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو ایک ایسی بات کہتے ہیں جو وہاں سے نکل کر جب آتے ہیں تو اس کے خلاف کہتے ہیں، یعنی بادشاہ کے پاس ہم جو بات کہتے ہیں اور باہر آتے ہیں تو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا کہا؟ کُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا، اس کو تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے، یعنی اگر ایسا کوئی کرتا تھا تو ہم اسے منافق کہتے تھے۔ ذرا بتائیے مسلمانوں، آج ہمارے اندر یہ صفت ہے یا نہیں؟ ایک ہی آدمی کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہمارا چہرہ کچھ ہوتا ہے، دل کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوگلاپن ہے، یہ ذو الوجہین، دو چہرے والا جو انسان ہے لوگوں میں بدترین انسان ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ منافق کی علامت ہمارے اندر نہ ہو۔ اسی طریقے سے منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ عبادت میں سستی اور کاہلی کرنا، عبادت میں کیا کرنا؟ سستی اور کاہلی کرنا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عبادت میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ شریعت میں سستی اور کاہلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اے یحییٰ تم کتاب کو پکڑ لو، وہاں پر چستی کی بات کہی گئی ہے، اسلام میں سستی کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورہ نساء آیت نمبر 142 کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی منافق وہ ہے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سستی میں کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں مگر تھوڑا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر بتایا کہ جو انسان عبادت میں سستی کرتا ہے وہ اس کے اندر منافق کی علامت ہے، جو دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے اس انسان کے پاس نفاق کی علامت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو فرمایا کہ جو مختصراً اللہ کا ذکر کرتا ہے، تھوڑا ذکر کرتا ہے، ڈیوٹی پوری کرتا ہے، نکل کر چلے جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ منافق کی علامت ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلی بات تو نماز کو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں، وقت پر آتے نہیں، 1-2 رکعت نکل جاتی اس کے بعد آتے ہیں، اور جیسے ہی سلام پھرتے ہیں جو اذکار، اہم اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے، آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ سلام پھرے بس ذمہ داری ختم۔ آپ پوری حدیث کا اگر مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا کیا کرتے تھے کہ سلام پھرنے کے فوراً بعد آپ نکل جاتے تھے۔ ایک دو حدیثیں ملیں گی، اس سے زیادہ حدیثیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ زیادہ تر حدیثوں میں ذکر و اذکار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملی جامہ پہنا کر دکھایا ہے۔ لہٰذا کم ذکر کرنا، اللہ کا کم ذکر کرنا، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے منافقوں کی ایک علامت یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی جو نماز ہوتی ہے وہ بہت بھاری۔ صحیح بخاری 6575 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے، لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، فجر اور عشاء جیسی کوئی نماز منافق پر بھاری نہیں ہے۔ جبکہ عشاء اور فجر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور فجر کی بھی نماز باجماعت ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات کے قیام کا، نماز تہجد کا اللہ رب العالمین اجر عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پوری رات آپ بستر پر سوئے، رب نے آپ کا جب نیکی لکھنے کا حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے کا نیکی جو ہے، اس بندے کا اجر قیام اللیل میں شمار کر دو۔ یہ ہے، لیکن آج ہمارے اندر کیا ہے کہ آج ہم عشاء کی نماز صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں اور فجر کی نماز اکثر ہم اور آپ غافل رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی علامت ہے۔ میں صرف آئینہ دکھا رہا ہوں، آپ اس آئینہ سے اپنے آپ کو، اپنا چہرہ دیکھ لیں کہ کیا ہم منافق ہیں۔ منافق کی علامت ہمارے اندر موجود ہے، کیونکہ کافر اور منافق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا، ان الکافرین والمنافقین فی نار جہنم جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر اور منافق دونوں کو جہنم میں اکٹھا جمع کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ عقیدے کہ نفاق والوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں جمع کرے گا، ممکن ہے کہ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کر دے، کس میں؟ جہنم میں۔ ایک مشہور تابعی ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ، ایک مشہور تابعی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کو پایا، میں نے 30 صحابہ کو دیکھا کہ وہ ہر ایک نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں نفاق کی علامت میرے پاس نہ ہو۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ عقیدہ ہے، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ابن ابی ملیکہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کو پایا جو نفاق سے ڈرتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو پکا مومن سمجھتے ہیں، آج ہمارے پاس جھوٹ ہے، آج ہمارے پاس وعدہ میں خلافی ہے، امانت میں خیانت ہے، دو چہرہ ہمارے پاس موجود ہے، عشاء اور فجر کی نماز ہمارے پاس نہیں ہے، جب لڑائی ہوتی ہے تو ہماری زبانیں خود چلتی ہے۔ ان تمام صفت رہنے کے باوجود ہم اپنے آپ کو پکا مومن سمجھتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کیا سمجھتے تھے؟ گناہوں سے، برائیوں سے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے سچائی کا اظہار کیا، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ آپ پڑھیں گے سورۃ التوبہ جس میں 3 صحابہ کا واقعہ آتا ہے جو جنگ میں غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، سچ کا انہوں نے اظہار کیا۔ اگر کسی نے بدکاری کی تو انہوں نے آ کر کے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، سچ کا سہارا لیا۔ آج ہم اور آپ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پکے مومن ہیں۔ مسلمانوں، اب ہم اور آپ اختصار کے ساتھ اس بات کو جان لیں
کہ نفاق کی اکثر علامتیں آج ہمارے اندر موجود ہیں، بہت ساری علامتیں ہیں۔ علماء اسلام نے 80 سے زائد منافقوں کی علامتیں لکھی ہیں، 80 سے زائد منافقوں کی علامتیں لکھی ہیں۔ ان تمام علامتوں کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بچاؤ کے کچھ تدابیر، کچھ راستے ہم اپنائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم منافق کی کون کون سی علامتیں ہیں اس کو ہم جان لیں، کیونکہ کوئی بیماری جب ہمارے پاس آتی ہے تو اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے کون کون سے راستے اپنائی جاتے ہیں اسے ہم اپناتے ہیں، تاکہ یہ راستہ ہم اپنائیں تو یہ بیماری نہیں آئے گی۔ تو پہلے ہمیں ان بیماری آنے کا جو راستہ ہے اس کو ہمیں اپنانا ہے۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے کہ اگر کوئی انسان 40 روز باجماعت نماز ادا کرتا ہے، 40 روز باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ انسان نفاق سے بری ہو جائے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2241 میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 روز باجماعت نماز ادا کی، اور صحیح وقت میں نماز ادا کرنا، آج ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، نفاق کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ منافق وہ ہے جو عصر کی نماز کا انتظار کرتا ہے اور اس وقت پڑھتا ہے جب بالکل سورج غروب کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس عمل کو انجام دیتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے نکل آتا ہے، یعنی عصر کی نماز سے آپ مغرب کی، عصر کے وضو سے آپ مغرب کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ عصر کی نماز پڑھ کر کے نکلے، چائے پیے، پھر واپس آ کر مغرب کی نماز پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں نماز پڑھنا یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص 40 دن باجماعت نماز ادا کرے گا، اور باجماعت کا مطلب ہوا کہ اول وقت میں، اس لیے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی وقت ہے یہ بھی وقت ہے، لیکن ہر چیز میں ہم افضلیت کو تلاشتے ہیں، افضلیت کو تلاشتے ہیں، اور جب نماز کی باری آتی ہے، یہ وہ نماز جس کے بارے میں قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس میں تم پاس ہوئے تو سب کو رائٹ، سب کو صحیح بتا دیا جائے گا، اس میں تم پھنس گئے سب میں پھنستے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہم لائٹ لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اور جب مرضی اس وقت پڑھ لیتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ اول وقت میں نماز پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدرک التکبیر الاولی، پہلی تکبیر کو پانا، جس وقت امام اقامت مؤذن اقامت کہے اور کہنے کے بعد امام اللہ اکبر کہے، اسے کہا جاتا ہے پہلی تکبیر، تکبیر اولا۔ اس تکبیر اولا کو بھی پانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کتب لہ برأتان، اس کے لیے 2 برات لکھی جاتی ہے، برأۃ من النار و برأۃ من النفاق، جہنم سے آزادی، نفاق سے آزادی، یعنی وہ انسان جہنم سے بھی بری ہو جاتا ہے اور منافق ہونے سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ 40 روز، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 روز کے بعد آپ کو آزادی ہے، نہیں، 40 روز جو انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے گا وہ حقیقت میں نماز سے محبت کرنے والا بن جائے گا پوری زندگی ابھی، اور وہ اس سے دور نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر الہی کثرت سے ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں منافق کی علامت کا ذکر کیا ہے وہ اللہ نے کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے ذکر کرتے ہیں، جبکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورت۔ ایک راستہ یہ بھی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، وہ کون سی دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے شرک کرنے سے جس کا مجھے علم ہے، واستغفرک لما لا اعلم، اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں جس گناہ کا مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ ریاکاری دکھاوا نفاق کی علامت ہے، اور ریاکاری جہنم میں جانے والا عمل ہے، لہٰذا اس دعا کو بھی یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم،
اس دعا کو آپ یاد کر لیں تو اس طریقے سے ہم اور آپ اس جو نفاق کی بیماری ہے اس سے ہم اور آپ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ چند تدابیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے مسلمانوں کہ نفاق آج ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے، لہٰذا نفاق کو آپ اپنے دل سے دور کریں، پکے اور سچے مومن بنیں، کیونکہ اگر ہم پکے سچے مومن نہیں بن سکتے ہیں تو پھر ہمارے اندر نفاق ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نفاق اور ایمان یہ دونوں ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں، لہٰذا نفاق سے دور رہیں، کفر سے دور رہیں اور مومنانہ جو صفات ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، نفاق اور کفر کے برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو مرحومین اور مرحومات ہے اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ رب کریم جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔